لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، مختصر کچھ عقائد آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میری کوشش ہوگی کہ بجائے اس کے کہ میں مجلس پڑھ دوں، کہ آپ بھی صبح سے اداکاری میں، مجلس میں، ذکر حسین میں، ماتم داری میں اور زمین میں مصروف رہے۔ اللہ آپ کی ان تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں کچھ کروں گا چند ایسی باتیں جن کی مجھے بھی ضرورت ہے اور آپ کو بھی ضرورت ہے، تو ان کا ذکر کروں اور اس کے بعد پھر آپ جائیں۔ اللہ آپ کی رات کو بخیر فرمائے اور آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ ایک وقت سوال ہے اور
زندگی کے ہر طبقے کی نمائندگی نظر آتی ہے. ششمہ علی اصغر بھی نظر آتا ہے, 14 سالہ یا 13 سالہ حضرت شہزادہ قاسم بھی نظر آتا ہے, نوجوان اور کلیل جوان علی اکبر بھی نظر آتا ہے, 34 سالہ عباس اندار بھی نظر آتا ہے, 57 سالہ حسین ابن علی بھی نظر آتے ہیں, اور 80 سالہ بوڑھے اور حدیث کے مظاہر جیسے لوگ بھی نظر آتے ہیں. کربلا تو یہ مکتب ہے, اور ایسا مکتب ہے جہاں پر زندگی کے تمام شعبوں کی نمائندگی ہے, تمام لوگوں کی, مرد بھی ہے, عورت بھی ہے, بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, آزاد بھی ہیں, غلام بھی ہے, فقیہ اور عالم بھی ہے, مجاہد بھی ہے. ہر طرف کے لوگوں کا مجموعہ اگرچہ ایک مختصر قافلہ ہے, لیکن اس قافلے کا ہر فرد عالم انسانیت کے لیے ایک ناغلہ بھی ہے اور نظریہ عمل بھی ہے. ایسا معاشرہ حسین ابن علی ہے, کربلا نے تشکیل دیا ہے. کربلا میں حسین ابن علی نے ایک ایسا مکتب سجایا ہے کہ اس مکتب نے تاریخ انسانی میں ہر گزرنے والی قوم کو یہ بتایا ہے کہ اگر سر بلند جینا چاہو, اگر عزت کے ساتھ جینا چاہو, اگر سر بلندی کے ساتھ جینا چاہو, اگر غیرت مندی کے ساتھ جینا چاہو, اگر باوقار زندگی گزارنا چاہو, اگر باشرافت زندگی گزارنا چاہو, اگر پاکیزہ زندگی گزارنا چاہو, تو ایک ہی رستہ ہے اور وہ رستہ کربلا کا رستہ ہے. یہ کربلا کا مکتب ہے, اسی مکتب کا نتیجہ ہے, اسی تعلیم کا نتیجہ ہے, اسی تربیت کا نتیجہ ہے کہ جہاں جہاں کربلا کی یہ آواز پہنچی ہے, غریب ہو یا امیر, آزاد ہو یا غلام, کالا ہو یا سفید, انگریز ہو یا سیاہ فام افریقی, جہاں جہاں یہ پیغام پہنچا لوگوں کے اندر ایک نیا شعور پیدا ہوا ہے. کربلا نے شعور دیا ہے, کربلا نے دانش دی ہے, کربلا نے عقل دیا ہے, کربلا نے ہمیں جینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھا دیا ہے. اب کربلا کے ہونے کے بعد, واقعے کے بعد, اب کوئی بھی باغیرت آدمی زندگی برداشت نہیں کرے. آپ نیلسن منڈیلا کو بھی لیتے, گاندھی کو بھی لیتے, یا اس طرح کی جن جن ممالک میں تحریکیں چلی آزادی کی, ان تمام آزادی کے تحریکوں کے ہیروز کو آپ دیکھیں. جس جس ہیرو نے تحریک چلائی, اس تحریک کے پیچھے جس فکر نے کام کیا, اور اس فکر کا اس ہیرو نے اور اس راہبر اور راہنما نے اعلان بھی کیا اور کہا کہ میں نے یہ الہام اگر لیا ہے تو کہاں سے لیا ہے, تو ایک ہی جواب آتا ہے, وہ کیا ہے, وہ حسین کا کربلا ہے. اس لیے کہ حسین شیعوں کا نہیں ہے, یاد رکھیے. آپ اگر یہ کہیں کہ حسین صرف شیعوں کے امام ہے تو آپ حسین کو محدود کر دیں گے. حسین محدود نہیں ہے. جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے, وہاں وہاں حسین کی حریت ہے. اس لیے کہ حسین خدا کا نمائندہ ہے زمین پر, خدا کا نمائندہ, اور خدا کا نمائندہ خدا کی مخلوق کے لیے ہوتا ہے, کسی گروہ کے لیے نہیں ہوتا. اس کی گوشت کا تھا کہ انسان کو بیدار کو ہونے دے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. اگر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جائے, اگر لوگوں کی عقلوں پر پڑے ہوئے پردے ہٹ جائیں, تو پھر کوئی باہمیت اور عاقل انسان دنیا میں ایسا نہیں ملے گا جو حسین کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا امام بنائے. حسین وہ شخصیت ہے جس نے کربلا کے اس واقعے کے نتیجے میں عالم انسانیت کو, انسانی قدروں اور ویلیوز کو اپنے لہو سے زندہ کر کے بتایا ہے کہ یہ زندہ
دوسروں کی دنیا بنانا